بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ سب لوگوں سے اپنے بہت سارے سیام کے پروگرامز پر ہاتھ باندھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے اپنے اس پروگرام پر معافی مانگتا ہوں جس میں نے کراچی کے علاقے لیاری سے ایک جسم فروشی کے اڈے سے ایک ایسی خاتون کو بازیاب کروایا تھا جسے 22 سال پہلے اغوا کیا گیا اور پھر اسے رحیم یار خان میں 22 سال بعد اس کی ماں سے ملوایا تھا۔ اگر کچھ لوگوں کی اس منطق کو مان لیا جائے کہ کسی کی بھی داد رسی سے پہلے، کسی سے بھی اظہار یکجہتی سے پہلے یا کسی کی بھی مدد کرنے کو پہنچنے سے پہلے اس کے کردار کو دیکھنا چاہیے، تو مجھے اس پروگرام پر آپ سب سے معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ وہ عورت تو جسم فروش عورت تھی، اس کے کردار پر تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں اپنے ہر اس پروگرام پر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں جس میں نے 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال کی ان معصوم بچیوں کو پاکستان کے مختلف فحاشی کے اور جسم فروشی کے اڈوں سے بازیاب کروایا، جن بچیوں کو ان کے اپنے ماں باپ نے، ان کے اپنے رشتہ داروں نے جسم فروشی کے اڈوں پر بیچ دیا تھا۔ ظاہر ہے ان کی مدد کرنے سے بھی پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ جسم فروش بچیاں ہیں، جسم فروش عورتیں ہیں، یا معاف کیجیے گا ایک لفظ جو ہم سب استعمال کرتے ہیں کہ وہ طوائف بن چکی ہیں۔ ان کا کردار بھی مجھے پہلے جانچنا چاہیے تھا اور پھر ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے تھا۔ میں آپ سب سے ان پروگرامز پر بھی معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنے اس پروگرام پر بھی آپ سے معافی کا خواستگار ہوں جس میں نے بابائے قوم قائد اعظم حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں ان کی اصل قبر والے کمرے کو لڑکوں اور لڑکیوں کو کرائے پر دینے کا انکشاف کیا تھا۔ اپنے طور پر تو میں نے بابائے قوم کے مزار کی حرمت بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی نظر میں وہ بھی ملک کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہو، سو میں اس پر بھی آپ سب لوگوں سے معافی کا خواستگار ہوں۔ باوجود اس کے کہ آج جو صاحب مسند ہیں، جو صاحبان اقتدار ہیں، اس وقت اس ایشو پر میرے ساتھ کھڑے تھے۔ اس پروگرام پر بھی، اس ٹرانسمیشن پر بھی آپ سے معافی کا خواستگار ہوں جس میں ہم نے زینب قتل کیس کو اجاگر کیا تھا۔ میں اس بات پر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں کہ میں وہ پہلا صحافی تھا جو قصور پہنچا، جس نے وہاں سے لائیو پیپر دیا۔ اس وقت بھی حکومت کی جانب سے، وزیر قانون کی جانب سے یہ کہا گیا، آنر کہا گیا مجھے کہ آپ ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں موجودہ حکومت نے زینب پروٹیکشن بل بھی پاس کیا، جس سے بہت سارے بچے اور بچیاں محفوظ ہونے کی جانب آگے بڑھے پاکستان میں۔ لیکن پھر بھی میں زینب قتل کیس کو اجاگر کرنے پر آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں کہ میں مظلوم مسلمانوں کی آواز بننے کے لیے برما گیا، شام پہنچا، برما میں، شام میں وہاں کے مظلوم مسلمانوں میں راشن تقسیم کیا، ان کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ ممکن تھا کہ وہاں مجھے گرفتار کر لیا جاتا، اور برما میں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا، اور اگر میں وہاں گرفتار کر لیا جاتا تو خبری بنتی کہ ایک پاکستانی صحافی گرفتار ہوا ہے، تو شاید اس سے بھی بدنامی ہوتی۔ میں اس پر بھی آپ سب لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میں مظلوم مسلمانوں کی آواز بننے کے لیے برما پہنچا تھا۔ میں ہر اس بچی کو بازیاب کروانے پر جو گھریلو ملازمہ ہے، 6 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال یا 10 سال کی بچیاں جن کے جسموں پر جلانے کے، کاٹنے کے نشانات ہیں، ان کو ان کے مالکوں سے یا ان کی سوتیلی ماؤں سے بازیاب کروانے پر بھی آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان بچیوں نے وہ زخم خود لگائے ہوں، خود کو کاٹا ہو، خود کو جلایا ہو، یہ سارا ڈرامہ خود رچایا ہو۔ اس پر بھی میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ان میں سے ہر پروگرام پر مجھے معاف کرنے سے پہلے ان پروگرامز کو یوٹیوب پر ایک بار دیکھ ضرور لیجیے گا۔ شاید آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میں بار بار اس ایشو پر کیوں بات کر رہا ہوں، میں بار بار اس موضوع کو کیوں ڈسکس کر رہا ہوں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، کسی کو بھی بلیم کیجیے، کسی بھی شخص پر الزام لگائیے، کسی بھی عورت کو مورد الزام ٹھہرائیے، لیکن خدا کے واسطے اصل مسئلے سے توجہ مت ہٹائیں۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خواتین کی بے حرمتی کو روکنا ہے، ہمیں خواتین سے ہونے والی بد تہذیبی کو روکنا ہے۔ وہ تمام لڑکے، وہ تمام اوباش، وہ تمام مرد جو کہ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں، انہیں سوسائٹی سے الگ کر کے دیکھنا ہے، ان کو کنڈیم کرنا ہے، ان کی مذمت کرنی ہے، ان کو سزائیں دلوانی ہے، تب اس طرح کی ویڈیوز آنا بند ہوں گی۔ آپ کسی صحافی پر دباؤ ڈال کر، کسی چینل پر دباؤ ڈال کر،
کسی بھی ایک ویڈیو کو پلانٹڈ کہہ کر اس طرح کی مزید ویڈیوز کو آنے سے نہیں روک سکتے. اگر ایک ویڈیو پلانٹڈ تھی اور وہ جان بوجھ کر بنائی گئی تھی اور وہ خدا نخواستہ کسی کو بدنام کرنے کی کوئی سازش تھی, تو پھر اس دوسری ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس سے بدنامی نہیں ہوئی کہ جس میں ایک رکشے میں موجود خاتون پر ایک مرد نے لپک کر اس کی بے حرمتی کی, بدتمیزی کی؟ کیا اس طرح کی کسی ویڈیو نے پاکستان کو بدنام نہیں کیا؟ اس طرح کی ویڈیوز آنے کا سلسلہ نہیں رکے گا جب تک آپ اس طرح کی بدتمیزی کے سلسلے کو نہیں روکیں گے, اور اس طرح کی بدتمیزی کا سلسلہ تب تک نہیں رکے گا جب تک ہم اس طرح کی بدتمیزی کو ڈیفینڈ کرنے سے باز نہیں آئیں گے, یا جن کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے ہم ان کو مورد الزام ٹھہرانے سے باز نہیں آئیں گے. میں پاکستان کے سبز ہلالی پرچم, پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی تقدیس, اس کے محترم ہونے, اس کے مقدم ہونے کا سب سے بڑا نہ صرف حامی ہوں بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا پاسپورٹ لے کر جب میں یا میرا بچہ دنیا کے کسی بھی امیگریشن کاؤنٹر پر جائے تو امیگریشن آفیسر کی آنکھوں میں میرے لیے, میرے پاسپورٹ کے لیے, میرے ملک کے لیے عزت ہو, احترام ہو, سوالات نہ ہوں, جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں. اب یہ بات آپ کو بتانے سے خدا نہ خواستہ میرے دیش کی, میرے ملک کی, میرے وطن کی بدنامی نہیں ہوگی. یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم دنیا کے 5 برے پاسپورٹس میں سے ایک پاسپورٹ ہے رینکنگ کے اعتبار سے. آپ کو اور مجھے کوشش کرنی ہے اپنی برائیوں کو, اپنی خامیوں کو ریئلائز کرتے ہوئے انہیں دور کر کے اس پاسپورٹ کی عزت اور اس کے احترام میں اضافہ کرنے کی. اور پاسپورٹ کی عزت, پاسپورٹ کا احترام, اس ملک کی عزت, اس ملک کا احترام ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے احترام سے مشروط ہے. آئیے آپ اور میں اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مزید بہتر کریں گے پاکستان میں خواتین کے لیے ماحول کو, ہم مزید بہتر بنائیں گے اس بات کو, اور یقینی بنائیں گے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جب پاکستان میں باہر نکلیں تو خود کو بالکل محفوظ تصور کریں. آپ اپنا کردار ادا کیجئے, میں انشاءاللہ العزیز اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا, اور یہ کردار ادا کرنے میں جان سے بھی جانا پڑے تو یقین مانیے کہ مجھے کہیں پر بھی کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہوگا. پاکستان زندہ باد.